بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. ناظرین، آج موسم کس طرح کا ہے؟ چونکہ جب ہم صبح اٹھے تھے تو لگ رہا تھا، کل سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بارش کے آثار، موسم بنا ہوا تھا، بادل بنے ہوئے تھے، لیکن بارش نہیں ہوئی. لیکن کراچی والے تھوڑی سی بارش ہوئی ہے ویسے نہیں، بہت مطلب ایک ایسا ہلکا سا وہ ہوا کہ جو بس آیا اور گزر گیا. ہاں، بس صرف اتنی بارش کی ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ نہیں ہوئی. لیکن وہ بھی آپ قسم کھا سکتے ہیں، شاید میں کھا سکتی ہوں، لیکن اور بہت ساری جو جگہ والے انہوں نے قسم بھی نہیں کھائی. اور گرمی کی وجہ سے سب لوگ بےتابی کے ساتھ بارش کا انتظار کریں کہ بارش ہو تو زور ٹوٹے گرمی کا. ہاں اچھا، گرمی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ مطلب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور وہ ہمارے بہن بھائی جو اس گرمی میں وہ جو مزدوری کر رہے ہیں، جو واقعی جن کا کام دھوپ میں کام کرنے کا ہے، وزن اٹھانے کا، اور مزدوروں کا اصل بات ساری وہی. آپ کو سیلوٹ ہے. ٹریفک پولیس کو دیکھیں، میرا دل کرتا ہے کہ ان کو چھتری جا کے دے دوں، ان کو 2 پانی کی بوتلیں دے دوں. ڈیفینیٹلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مطلب ان کا کام اتنا تکلیف دہ کام ہے کہ آپ کا دل، اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہیم، جو سیاسی سرگرمی ہے، سیاسی موسم بھی خاصا گرم ہے. بھئی نیوز آف دی ڈے جو ہے وہ آپ نے ہمیں بتانی ہے، مگر اس سے پہلے ایک خبر جو وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کے پروگرام میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی ملکی معیشت سے متعلق سمجھ محدود ہے. کیا بات؟ شہباز شریف کی ملکی معیشت سے متعلق سمجھ بہت اعلیٰ ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ ان کو اور اچھے مشورے دے تاکہ ملک کی معیشت میں بہتری آ سکے. ملک اس وقت معاشی طور پر بہت ہی مشکلات کا شکار ہے. ہماری طرف سے کوشش یہی ہوتی ہے ہم اپنے ناظرین کے تھرو ہم ان کو وہ تمام تر معلومات فراہم کریں جو ہمارے جو لوگ ہیں جو خوشخبریاں سننے چاہتے ہیں ملک کی معیشت کے حوالے سے. اور دعا یہی ہے کہ جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے بہتر ثابت ہو. ایگزیکٹلی عظمیٰ، ابھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی پروان کو کسی طرح روکا جا سکے، کیونکہ مہنگائی میں اس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ غریب آدمی تو کیا، جو مڈل کلاس ہیں وہ ان کے لیے بھی اپنے اخراجات پورے کرنا ناممکن ہونے لگا ہے. تو اور اچھا، جو ایک تو یہ تکلیف کی بات کہ مہنگائی اور اس دور میں مطلب اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا. آنے والے دنوں میں بھی کوئی ایسی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے. سیاسی جماعتیں بھی کوئی ایسے بیانات یا ایسے کوئی اعلانات نہیں کر رہی کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ ان لوگوں کے پاس بڑا بہترین پلان موجود ہیں، یہ ہم ایک زرعی ملک ہیں تو یہ زراعت سے اس طرح کا ایک پلان لے کے آ رہے ہیں کہ ڈراسٹک چینج آئے گا اور پاکستان کی اکانومی میں فرق پڑے گا. کل آپ نے دیکھا کہ جب ایک صحافی نے وزیر خزانہ صاحب سے سوال کیا تو وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے ان کو مطلب شٹ اپ کال دے دی صحافی کو، اور ان کو یہ کہا کہ آپ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے یا کرنے جا رہا ہے، یہ کون بتائے گا. مطلب آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر عوام کا سوال ایک صحافی نے کیا ہے ڈالر کے حوالے سے تو ان کو غصہ آ گیا. انہیں ہر سوال کا جواب دینا ہے. وہ اس عہدے پہ ہیں کہ عوام اگر ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اور یہ صحافی جو ہوتے ہیں یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ عوام کے ہی جو دل کے سوالات ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. نیوز آف دی ڈے کیا ہے ویسے عظمیٰ آج؟ نیوز آف دی ڈے جو ابھی تک جو سامنے آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کو آج شام 4 بجے طلب کر لیا. ایک GIT بنائی گئی ہے جس میں 9 مئی کے حوالے سے جو جلاؤ گھراؤ ہوا تھا اس حوالے سے ان سے تفتیش کی جائے گی کہ یہ وجوہات کیا تھی. اور یہ نہ صرف ایک GIT بنائی گئی ہے بلکہ 10 GITs بنائی گئی ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے، جہاں فردن شاید عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہوگا. لیکن آج کی جو طلبی ہے وہ شام 4 بجے ہے. دیکھیں کیا چیز نکل کے سامنے آتی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو آپ نے بیان بتایا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی سمجھ جو ہے وہ بہت محدود ہے، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو. عمران خان صاحب کا یہ کہنا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں اور نئے عہدیداروں کو بھی گرفتار کر لیں. آج انہوں نے پھر اس شک کو ظاہر کیا ہے. تو اللہ خیر کرے. جو بھی ہے یہ سیاسی معاملات جو ہیں اپنے جام تک پہنچے ہیں جیسے بھی ہیں، ملک کے لیے بہتری کے لیے ہمیں بہت سیریس فیصلے لینے کی ضرورت ہے. خیر آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا بڑا مختلف سا ہے، عام روٹین کی طرح نہیں، ہٹ کے ہے بالکل، بٹ بہت ضروری ہے اس حوالے سے کچھ آگاہی کا حاصل ہونا. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے امیبا کے بارے میں جو دماغ
کھا جاتا ہے. آج ہم نیگلیریا کے بارے میں اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے. صرف ایک ہفتے میں عظمیٰ یہ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہیں وہ 3 افراد جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں, جن میں ایک 36 سال کی خاتون ہے, ایک صاحب جو پاکستان رینجرز سے جن کا تعلق تھا ان کی عمر 45 سال تھی, اور ایک اور صدر کے رہائشی ان کی عمر 19 سال تھی. وہ نیگلیریا سے ان کی وفات ہوئی. چلیے مجھے آپ یہ بتائیے بیسیکلی نیگلیریا ہے کیا؟ یہ تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں نا ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے نا, تو گیسٹ کا جو تعارف ہے وہ میرا خیال ہے آپ کروائیں. ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے پروگرام کی رونق موجود ہیں. ڈاکٹر شبانہ صاحبہ, آپ کو ویلکم کہیں گے. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا بیسیکلی عام آدمی کس طرح سے جان پائے گا کہ یہ نیگلیریا, اگر ہم نے سائنس پڑھی ہوئی ہے تو ہم کچھ جان سکتے ہیں کہ امیبیا کیا ہے, نیگلیریا کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے, یہ بیسیکلی ہے کیا اور اس کی تباہی کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. مطلب یہ وہ چیز ہے جو ہم لائف تھریٹننگ ہے, اس کی پر بات کرنا بہت اچھا. اس میں یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جیسے گرمی کے مہینے شروع ہوتے ہیں, مئی, جون, جولائی, اگست, تو اس میں یہ امیبا جسے ہم پیراسائٹ بھی کہتے ہیں, یہ وائرس نہیں ہے. اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کوئی وائرل انفیکشن ہے. یہ امیبا پیراسائٹ ہے. پیراسائٹ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں, یعنی انہیں اپنی لائف کو سروائیول کے لیے ایک ایسا ہوسٹ چاہیے جس سے وہ اپنی انرجی لیتے ہیں. تو یہ ہیومن باڈی کے اوپر گرو کرتا ہے, اور اس کو ہیٹ لونگ امیبا کہتے ہیں یا آرگینزم کہتے ہیں. یعنی جیسے یہ گرمی کے مہینے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کی گروتھ کے لیے یہ فیوریبل جو ہے یہ موسم ہے. اسپیشلی جو ہے اس کا خاص ٹیمپریچر جب آپ کا 45 to 50 کے درمیان اگر ٹیمپریچر ہوتا ہے, یہ ٹیمپریچر اس کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہوتا ہے اس کی گروتھ کے لیے. اسی لیے ہر سال ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ. جی بالکل بالکل, یہ مئی, جون, جولائی, اگست کے یہ جو منتھ ہے اس میں. لیکن اچھا اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیمپریچر سڈنلی نیچے گرتا ہے یا پھر آپ کا 50 سے ابو چلا جاتا ہے تو وہ ہائی ٹیمپریچر پہ بھی یہ سروائیو نہیں کر پاتا. جی, یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ برین کو ڈیمیج کرتا ہے ہمارے. اب کنٹیمینیشن ہوتی ہے, ایک امیبا ہے, پیراسائٹ ہے, اگر وہ یہ پانی میں ہوتا ہے, اسپیشلی صاف پانی اور گرم پانی میں ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کے گھر کا پانی جیسے جو باہر سے سپلائی ہو رہا ہے صاف پانی, وہ کنٹیمینیٹڈ ہو جاتا ہے, لیکن اس کنٹیمینیشن سے بھی جیسے ہے کہ وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا. یہ افیکٹ جب ہی کرے گا جب کہ یہ ناک کے ذریعے یہ دماغ میں داخل ہوتا ہے. ہماری ناک کا نیزل میوکوسا ہے, اس کے ساتھ ہماری ایک باریک سی ہڈی ہوتی ہے جو ہمارے برین اور ناک کو الگ کیے ہوئے ہوتی ہے. یہ وہاں سے آلفیکٹری نروز آتی ہیں جو وہ انفیکٹ ہوتی ہے اور وہ پھر برین میں جا کے اس کو ڈیمیج, اور جیسے یہ برین میں جاتا ہے بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتا ہے, بہت تیزی سے ریپلیکیٹ ہوتا ہے. وہ اس کے لیے خاص جگہ ہے جہاں اس کو خوراک ملتی ہے اور بہت تیزی سے جو ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے اور یہ برین کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ پھیلتا کیسے, مطلب یہ کس طرح جو ہے وہ بڑھتا ہے, پانی میں کیسے سروائیو کرتا ہے, یہ کیا؟ یہ پانی میں جیسے گرمی ہے, گرمی کے موسم میں جیسے نارملی اس کے لیے فیوریبل ہے نا. یہ کیسے گندگی سے بنتا ہے کیا؟ گندگی, یہ امیبا ہے. امیبا جیسے دیکھو مائکرو بایولوجیکلی بہت سارے جرمز ہیں, آرگینزم ہیں اس وقت موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں افیکٹ کرتے, جب تک افیکٹ نہیں کرتے جب تک ان کی زندگی کے لیے وہ ماحول ان کو نہ مل جائے, جب تک وہ جو ہے وہ ان کی گروتھ نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ وہ ماحول ملنا چاہیے. جو ہمارے جو ریزروز ہیں پانی کے, وہ ہمارا ہے ہب ڈیم ہو گیا, ہماری کلری لیک ہو گئی جہاں سے ہمیں پانی سپلائی ہوتا ہے. جب اس کا کلچر کرایا گیا نا تو اس میں امیبا کے جو تھے وہ ایلیمنٹس پائے گئے, اور اس میں پتہ لگا کہ یہ جراثیم جو ہے نیگلیریا کا یہ اس میں موجود ہے. اب یہ پانی سپلائی ہو رہا ہے, یہ گھروں میں آ رہا ہے پانی, تو کون سے ایسے میجرز ہیں جو لینے چاہیے, چاہے گورنمنٹ ہو, کیونکہ خطوط کے ذریعے بھی واٹر بورڈ کو خطوط ارسال کیے گئے کہ جو پانی آ رہا ہے اس کو اس میں کلورین کی مقدار کو بڑھایا جائے, کلورین شامل کی جائے. اب کلورین ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں, اس کو کون چیک اینڈ بیلنس رکھے گا پھر؟ لیکن گھر والوں کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل, جو پانی سپلائی ہوتا ہے اس کی پھیلاؤ, جیسے آپ نے فہیم پوچھا کس طرح ہوتا ہے, اب گھروں میں کس طرح ہوگا. گھروں میں بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ پانی جو سپلائی ہو رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں پانی ہوتا ہے, اس میں اگر جرمز آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں جو واٹر ٹینک ہے, انڈر گراؤنڈ ہے یا ہمارے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں, ان کے اندر یہ آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم استعمال کرتے ہیں اس پانی کو, اسپیشلی جب ہم وضو کرتے ہیں, ناک میں پانی کھینچتے ہیں, تو یہ پانی جو ہے وہ دماغ تک اگر پہنچے گا تو پھر آپ کے ڈیمیج کرے گا. اب اس کو طریقہ کیا ہے, آپ نے کلورینیشن کرنی ہے پراپر جو ہے
सॉरी तो प्रॉपर क्लोरीनेशन की ज़रूरत होती है। आप अपने टैंक्स में जो है वो ब्लीच फॉर्म में भी आते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, तो आप जो है इसको अपने टैंक्स में डालें। तो आपका ये कहना है कि गंदक डाल दी हमने गंदक डाल दी, हमने साथ साथ उसमें उसको क्लोरीफाई कर दिया, हमने गंदक डाल दी, लेकिन ब्लीच जो आप बता रही हैं वो क्या चीज होती है जिसको डाला जाए तो पानी आपका जो है वो कपड़े धोने वाला ब्लीच? जी, गवर्नमेंट ने ना मेरे सॉरी इंटरप्शन हो गया, गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर जो है हमें क्लोरीन की टैबलेट्स हैं, क्लोरीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में, ब्लीच फॉर्म में भी होता है, जब आपको दिया जाता है तो उसमें बाकायदा उसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि 1000 गैलन में 1 टैबलेट डालनी है, 2 टैबलेट डालनी है। तो आपने अपने जो टैंक्स हैं ओवरहेड या उसमें आपने उसकी प्रॉपर क्लीन, जैसे मई जून जुलाई अगस्त शुरू होता है, आपने अपने टैंकर्स को क्लीन करना है, क्लोरीनेशन उसकी प्रॉपर मेंटेन करनी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो गलती हम लोग करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी हमने क्लोरीनेशन भी की हुई, टैंक भी साफ किया। होता क्या है कि आप पानी मुस्तकिल सप्लाई हो रहा है, आपने एक दफ़ा क्लोरीन उसके अंदर डाल दी, लेकिन पानी की तादाद तो बढ़ रही है और पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो डायलेट हो जाता है, वो प्रॉपर क्लोरीनेशन नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसको मेंटेन करना है। निग्लेरिया बेसिकली क्या है? ये एक दिमाग खाने वाला एक पैरासाइट है, एक जरासीम है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ वापस चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि उससे निग्लेरिया के जो जरासीम है उससे पकड़ लिया है? किस तरह पता लगेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अवेयरनेस। ये क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग है, एकदम अगर हो जाता है तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। अब जो अवेयरनेस है, जैसे आप दे रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, अब लोगों को ये चीज़ें पता चल रही हैं कि ये महीने हैं, स्पेशली जो गर्मी के महीने, अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपने बॉयल वाटर से वज़ू करना है या क्लोरीनेटेड वाटर से, नाक में पानी नहीं खींचना। इसमें प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसमें आपने एहतियात ही है, ऐसी चीज़ है जो आपको इस बीमारी से रोक सकती है। तो मसाजिद में कैसे होगी एहतियात? वहाँ पे तो फिर कोई उबाल के पानी, मतलब मसाजिद में वज़ू हो रहे होते हैं, स्कूलों में वज़ू हो रहे होते हैं, ऑफिस में हो रहे होते हैं। देखें, ये तो सारी वो चीज़ें हैं कि हम आइडियल सिचुएशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें नुकसान होता है। क्योंकि जब इस तरह की कोई भी पैंडेमिक जैसे कोविड भी हुआ था, एहतियात तो शर्त है। इसके लिए तो आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। आप बॉटल में ऐसा पानी, जब बाकी वज़ू आप आम पानी से करें, लेकिन जब आप नाक में पानी खींचें, क्योंकि 5 टाइम आप वज़ू करते हैं, आप 5 टाइम आप नाक में अगर पानी खींचते हैं, खुदा ना खास्ता कंटेमिनेटेड वाटर है, तो ये तो एक एहतियात है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर आपको जैसे अगर इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि जब जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल हुआ और उसकी अलामात ज़ाहिर हुई, तो वो 2 से 15 दिन है, और 3 से 7 दिन के अंदर ये बड़ी तेज़ी से इसकी साइन सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होती हैं, और मॉर्टिलिटी रेट, डेथ रेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। होता क्या है कि शुरू में आपको गर्दन तोड़ बुखार की तरह जो है ऐसी साइन आएगी, आपकी गर्दन में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, आपके मसल्स अकड़ जाएंगे, उसके अलावा आपको नौजिया, वॉमिटिंग होगी, आंखों में दर्द होगा, और आपके ऐसा लगेगा कि जैसे झटके आना, जैसे आप कहते हैं सीजर झटके, हेलुसिनेशन, आपको ऐसे मतलब कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, इवन के कोमा तक पे पेशेंट चला जाता है। तो डॉक्टर इसके टेस्ट कौन से करवाते हैं? अगर किसी को हो गया है तो फौरी तौर पे इसका टेस्ट होता है और इसका इलाज मुमकिन है? जी, इसमें देखें CSF होता है, इसमें फ्रेश CSF लेके, जैसे आपको पता है लंबर पंक्चर से, उसके बाद कल्चर भी होता है, ये टेस्ट होते हैं जिससे इसका पता चलता है कि अमेबा है या नहीं। अच्छा, दूसरा क्या सवाल पूछा था? अच्छा, ट्रीटमेंट। जी, देखें, इसके ट्रीटमेंट पे रिसर्चेस चल रही हैं। वैसे इसका ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज में हो जाता है और सही ट्रीटमेंट भी दिया जाए तो भी पेशेंट 98 to 99% जो है इसमें डेथ रेट है। तो एहतियात ही बेहतर इलाज है। सबसे बेहतरीन जो है वो आपने एहतियात करनी है, और एहतियात जो है वो आपके लिए, अब आपको पता है अवेयरनेस है ना कि इन दिनों में ये खतरा है, इन दिनों में आप एहतियात कर लें, और गवर्नमेंट जो करिए वो तो करिए, अपने लिए तो आप खुद भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि जहाँ हमने चले घर में एहतियात कर ली, हमने जिस हद तक मुमकिन है हमने वो काम कर लिया, वही बात आती है कि टैंकर से पानी आ रहा है, तो उनको भी किसी न किसी तरह से उनको भी इस बात के बारे में अवेयर किया जाए कि जो पानी आ रहा है वो क्लोरीन मिला है और वो इस चीज़ के पाबंद हो। मुझे एक सवाल ये है कि मैंने अभी हालिया पिछले साल एक पेशेंट के हवाले से मैं बात करी हूँ, हमें ये पता नहीं लगा कि उन पेशेंट को निग्लेरिया था या नहीं था, लेकिन जो सिम्टम्स थे जो डॉक्टर ने बताया, इट वाज सडन डेथ। शी वाज लाइक, उसकी बहन की शादी थी और वो कोई 2 घंटे पहले तैयार हो रही थी, वो फेल डाउन हुई और उसको जब लेके गए तो उसके बाद से उसको होश नहीं आया, और डॉक्टर ने कहा कि कोई जर्म था जो उसके दिमाग में चला गया था, और उसके 3 दिन बाद 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, पता ही नहीं लग सका।
بالکل. اب دیکھیں یہی وہی والی بات ہے, ڈائگنوسس کے اوپر ہے, کیونکہ یہ موقع ہی نہیں دیتا نا آپ کو 3 to 7 days کے اندر اتنی تیزی سے جو ہے یہ پھیلتا ہے اور اتنی تیزی سے برین کو ڈیمیج کرتا ہے. برین تو آپ کا سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے ہماری باڈی کا, کنٹرول ٹاور ہے. تو اگر آپ کے برین کے اوپر افیکٹ آئے گا تو آٹومیٹیکلی بڑی تیزی سے جو ہے وہ آپ کی ڈیتھ کی طرف آپ جاتے ہیں. 98-99% جو ہے اس میں ڈیتھ جو ہے وہ. اچھا شبانہ جی دیکھیے, ٹینکرز والے, کیونکہ کراچی میں زیادہ تر لوگ جو ہے ٹینکرز کا پانی استعمال کرتے ہیں, اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ بھئی حکومت جو ہے وہ جہاں سے پانی آتا ہے وہاں پہ کوئی کلورین پھینک دے گی یا وہاں پہ کوئی ایسا بندوبست ہو جائے گا کہ یہ پانی صاف ہو کے ہم تک پہنچے, یا ٹینکرز والے جو ہیں وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اس حساب سے پانی میں بلیچ اور گولیاں ڈال کے کر دیں گے, یہ تو میرا خیال ہے کہ ٹوٹل ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ہمارے گھر میں ٹینکر آ رہا ہے, ہاں کہ پانی آ رہا ہے, آپ نے اتنے 1000 لیٹر جو ہے وہ اتنے 1000 گیلن پانی منگوایا ہے, اسی کے ساتھ ہی ہر دکان سے ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں یہ کلورین کی گولیاں, اور اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے یہ اتنے 1000 گیلن کے لیے کافی ہے, آپ نے ایک دفعہ ڈال دیا اور وہ میرا خیال ہے کہ کافی ہے. اور پورے اس سیزن میں کوئی 1-1.5 مہینہ یہ ساری بیماری رہتی ہے, اس میں اگر ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں اس طرح کی تھوڑی سی اویئرنیس کے ساتھ, تو اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سوئمنگ کرنے سے آپ اوائڈ, دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جتنے بھی جو واٹر ریلیٹڈ جتنے بھی اسپورٹس ہیں, گیمز ہیں, جیسے آپ نے پانی میں کھیل, جو اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ ان دنوں میں اس کو اوائڈ کریں. سوئمنگ پول کو آپ جو ہے وہ اگر آپ کو کلورین ہوتی ہے لیکن اگر ویل مینٹین ہے, ہر جگہ تو ویل مینٹین نہیں ہے, تو اگر آپ سپوز اگر آپ نے جانا بھی ہے, آپ کا جو ہے پروفیشن ہے, آپ سوئمنگ سکھاتے ہیں یا کوئی ایسی, تو آپ اپنے نوز کلپ کا استعمال کریں. کوشش یہ کریں کہ پانی, دیکھیں یہ جو امیبا ہے آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گا ویسے اگر آپ کے پانی میں ہے وہ کنٹامینیٹڈ واٹر آپ کے پاس ہے ہاتھ میں, لیکن یہ اسی وقت آپ کو تکلیف دے گا جب یہ ناک سے پانی ایک خاص نرم ہڈی تک پہنچے گا, تو ہی یہ برین میں انٹر ہوتا ہے اور جب ہی اس کی جو ہے گروتھ تیزی سے ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کھلا پانی جو ہوتا ہے جیسے سمندر ہو گئے, بیچز ہو گئے, یہاں پہ تو نہیں اس کی پرورش ہوتی؟ نہیں بالکل نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ سالٹی واٹر ہوتا ہے, اس میں بڑی مقدار میں کلورین ہوتی ہے, وہاں پر یہ گرو نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہوتا, دیکھیں جتنے بھی ابھی ہم اگر اس ماحول کا اگر ہم اس کا انالیسس کریں, اس میں آپ کو کئی قسم کے پیتھوجنز ملیں گے, لیکن وہ کیوں نہیں آپ کو نقصان پہنچاتے, کیونکہ ان کو وہ ماحول نہیں میسر ہوتا کہ جس میں وہ ریپلیکیٹ کریں, جس میں ان کی کالونیز بنے. تو ان کو ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے, جیسے یہ بھی امیبا کو ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے جس میں جا کر یہ اپنے آپ کو ملٹی پلائی, یعنی ایک جاتا ہے یونی سیلولر ہوتا ہے, ایک جاتا ہے پھر جا کے یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے, بہت تیزی سے اپنی کالونی بناتا ہے. لیکن یہ ایک ہی دماغ میں تیزی سے پھیلتا ہے؟ جی یعنی یہ کوئی لگنے والی بیماری بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے لگنے والی بیماری نہیں ہے, لیکن یہ بیماری پھیلتی پانی سے. اچھا دیکھیے, جس طرح کووڈ کے بارے میں ہم اویئرنیس لے رہے تھے جو ایکسپرٹس تھے ان سے کہ یہ جو کرونا کا وائرس ہے یہ سب کو اگر سب کی باڈی میں آتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک اس سے متاثر ہو جائے. ہمارے جسم کا اپنا جو مدافعتی نظام ہے وہ اس سے لڑ کے کبھی کبھی اس کو شکست دے دیتا ہے. تو اس امیبا کے حوالے سے بھی کیا ایسا ہی ہے؟ نیگلیریا اگر کسی کے دماغ میں چلا گیا تو ہمارا اپنا مدافعتی نظام اس کو روک سکتا ہے, یا یہ چلا گیا تو بس کام شروع ہو گیا؟ دیکھیں زیادہ تو یہی چانس ہے, چلا گیا تو کام شروع ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ امیون سسٹم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. امیون سسٹم کا کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے بہت, تو کوشش یہی کرنی ہے ہم نے اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے تمام, جیسے میں نے ہمیشہ بتاتے ہیں, وٹامن ڈی کا لیول اپنا مینٹین رکھیں, فریش ایئر میں رہیں, پریکاشنز کریں. بس یہی ہے, یہ اتنا خطرناک ہے لیکن اس کی پریکاشنز سب سے امپورٹنٹ ہے. چھوٹی سی ہے, ناک میں پانی نہیں ڈالنا ہے, ناک میں پانی اندر نہیں کھینچنا, اس سے بڑی کیا نہ یہ کسی اور طرح سے زیادہ باڈی کے کسی بھی پارٹس میں اگر لگتا بھی ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا, جب تک کہ یہ نہ آپ سے کیا ناک میں پانی جانے سے بس آپ اوائڈ کر لیں. تو اس میں کوئی ایسی کلوز کانٹیکٹ, آپ کا کہنا ہے کہ ہر بندہ اگر سیلف جو اپنی ٹریٹمنٹ ہے اس کو رکھے, اور جو پانی آپ کے گھر وہاں تک جہاں سے آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. اور یہ ایسے نہیں لگے گا نا جیسے اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہے, آپ کو ہے, ان کو ہے, تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا یا آپ نے ان کے جھوٹے میں, ایسے نہیں لگے گا. یہ اس پانی میں گرو کرتا ہے, یعنی اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے, اس پانی میں گرو کرے گا, اور وہی پانی اگر آپ کے ناک میں جاتا ہے تو پھر یہ آپ کو اوپر افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے اچھی بات کی. اسی حوالے سے ناظرین, جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں, ہماری جو ہمارے ملک کی جو صورت حال چاہے معاشی حوالے سے ہو, سیاسی حوالے سے ہو, لیکن
बीमारियों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बहुत अहम सवाल है, 90 की दहाई में बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो थे वो टीवी पे दिखाए जाते थे, जो मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से दिखाए जाते थे और लोगों को खबरदार किया जाता था, उनके अवेयरनेस के हवाले से, उनसे बचाव के हवाले से तदाबीर दी जाती थी और वो सेल्फ ट्रीटमेंट उनको बताए जाते थे जिनसे वो अपने आप को इन बीमारियों से महफूज रख सकते थे और रख सकते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का सिलसिला दिखता नहीं है। जब तक जो कोविड आया था तो लोग बहुत कॉन्शियस हो गए थे, हेल्थ के हवाले से लोग बहुत अपना ख्याल रख रहे थे। तो निगलेरिया भी एक ऐसी ही बीमारी है कि आप इसको जो सेल्फ ट्रीटमेंट है या आपको जो अपना बचाव है वो खुद करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कांटेक्ट हो रहा है वो आपके घर के पानी से आपको हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और कभी कभी एहतियात जो होती है वो सबसे बेहतरीन इलाज हुआ करता है। तो एहतियात कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने प्यारों के लिए कीजिए। डॉक्टर साहिबा आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाईं, आपने जो मालूमात हमें और हमारे नाजरीन को फराहम की। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। आप मुझे और उस्मा एजाज खान को और हमारी न्यूज़ कैफ़े की जो टीम है जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रही है, इन सबको भी इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।